لا یملکون لانفسہم، اللہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے نفسوں کے بھی مالک نہیں، یہ اپنے جان کے مالک نہیں ہے، اپنے ذات کے بھی مالک نہیں ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہ یہ اپنے کو نفع دینے پر ملکیت رکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچانے کے یہ اپنے آپ کو مالک ہیں. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے کو نفع پہنچانے کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. اپنے کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس کے بھی مالک نہیں. حتیٰ کہ آگے فرمایا کہ ولا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ یہ اپنی جو زندگی گزار رہے اس زندگی کے بھی مالک نہیں ہے، کہ جب چاہیں جتنی چاہے وہ زندگی گزار لے، اس کا بھی ان کو اختیار نہیں ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. اور جب موت آ جائے گی تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا. کوئی اپنی مرضی سے دنیا کے اندر وہ زندگی نہیں گزار سکتا. کوئی یہ چاہے کہ میری یہ تمنا ہے مجھے 100 سال کے بعد موت آئے، ایسا نہیں. موت اگر اس کے 100 سال سے پہلے لکھی ہے وہ آئے گی. اپنی مرضی سے وہ اپنی زندگی نہیں بڑھا سکتا، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. فرمایا اسی طرح موتن، اور کوئی یہ چاہے کہ میں زندگی سے بیزار ہوں، مجھے موت آ لے، یا میں بیماری سے بیزار ہو چکا ہوں، موت آ لے، تو موت نہیں آ سکتی اس کے پاس. نہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا مالک ہے، نہ فائدہ پہنچانے کا، نہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا مالک ہے، نہ موت کے اپنے مالک ہے، ولا نشور، اور مرنے کے بعد نہ اٹھنے پر وہ مالک ہے. جب اللہ چاہے گا اسے نفع ہو، جب اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کو نفع نہیں ہوگا، اور جب اللہ رب العزت چاہے اس وقت تک وہ زندہ رہے گا. جب اللہ رب العزت چاہے گا اس کی موت آئے تو اس وقت اس کی موت آ جائے گی، اور جب اللہ رب العزت چاہے گا تو اس وقت اللہ رب العزت اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے. تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک، ہر قسم کی بادشاہت. الف لام استغراق کا ہے کہ بادشاہت کی جتنے فروعات ہیں، جتنی اقسام ہیں، وہ سب شامل ہے. اور وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے. الملک، حقیقی بادشاہت اللہ رب العزت کے لیے، حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، اور حقیقی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ رب العزت کی بادشاہت، حقیقی بادشاہت کو ماننے کے مختلف مظاہر ہیں. ایک مظہر یہ ہے کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت امور قدریہ کا مالک ہے. امور قدریہ، امور قدریہ کسے کہتے ہیں؟ قدر کا مطلب ہے اندازہ اور تقدیر. قدریہ، امور قدریہ یعنی وہ امور جن کا تعلق تقدیر سے ہے. تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کا. ہر وہ امر جس کا تعلق تقدیر سے ہوگا اس کا مالک اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم، اور قلم کو کہا اکتب مقادیر الخلائق، تمام مخلوق کی تقدیر لکھ. تمام مخلوقات کی، خلائق جمع ہے خلقی، خلائق، تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ. تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کے لیے قلم کو کہا گیا اور اس نے لکھا، اور ہر وہ چیز لکھی جو اللہ رب العزت چاہتا تھا اللہ رب العزت کے علم میں. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں آیا ہے کب تک رہے گا اور کب اس دنیا سے جائے گا، اور اسی طرح کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا. کیا کھانے کی تفسیر وہ یہ ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک گندم کی جو بالی اس کے اندر 100 دانے، اب ایک دانے کو کوئی جب پیستا ہے ہزاروں ذرات اس کے بنتے ہیں. اب وہ جو ہزاروں ذرات بنتے ہیں ان ذرات کے بارے میں بھی اللہ خوب جانتا ہے.
ان ذرات کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کی تفصیل بھی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کی صفت ملک کتنی وسیع ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کی جو حقیقت ہے اس میں کتنی وسعت موجود ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ امور قدریہ یعنی ہر وہ امر جس کا تعلق تقدیر سے ہے، تو اس کا جو مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اب واقع ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم اس کے ظہور سے پہلے ہے، اور ہمیشہ سے، یہ نہیں کہ وہ چیز واقع ہوئی اس کے بارے میں اب اللہ کو پتہ چلا، ایسا نہیں، وہ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جو مسئلہ ہوتا ہے ملک کے اندر یا کہیں پہ بھی پوری دنیا میں، سبھی کو اس کے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کے ظہور سے پہلے اس کا علم ہے، اور ابد سے ہے اللہ رب العزت کے پاس، اور جو ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت سے ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو مظہر ہے اللہ رب العزت کی بادشاہت کا وہ یہ کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو، اس کا یہ ایمان ہو کہ امور جو قدریہ ہے اس کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے، اس کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا مظہر ہے، جو اس کا دوسرا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ امور شرعیہ جتنے بھی ہیں ان سب کا بادشاہ وہ اللہ ہے۔ امور شرعیہ یعنی وہ امور جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ اب نماز، اس کا امر اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ اس کا امر اللہ نے دیا ہے، اور حج اور اس کے مناسک اس کا حکم بھی اللہ نے دیا، اس کے مناسک بھی اللہ نے ہمیں بتائے۔ اور اسی طریقے سے جو روزے ہیں تو امور شرعیہ کا جو مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان امور شرعیہ کی تفصیل ہمیں بتائی ہے، یا اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے ہمیں ان کے مسائل اور ان کی تفصیل سے آگاہ فرمایا ہے۔ تو جب امور شرعیہ کا مالک اور بادشاہ اللہ رب العزت ہے تو امور شرعیہ کو بجا لانا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، پیغمبر کے حکم کے مطابق۔ اگر ہم اپنی مرضی سے ان امور شرعیہ کو بجا لائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر بندے کی زبان پر میں نے کہا نا یہ جملہ ضرور ہے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ کن کن چیزوں کا بادشاہ ہے، اس کی تفصیل۔ پھر اللہ رب العزت امور شرعیہ کا بادشاہ ہے۔ اگر امور شرعیہ کا بادشاہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر نماز میں اپنی مرضی کیوں، زکوٰۃ اپنی مرضی سے کیوں، حج کے مناسک اپنی مرضی سے کیوں، اور اسی طرح روزے کے مسائل اپنی مرضی سے کیوں؟ جب امور شرعیہ کا مالک اللہ ہے، اس کا بادشاہ اللہ ہے، تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ امور شرعیہ کا بادشاہ وہ ہے، امور شرعیہ کا مالک وہ ہے، تو مرضی بھی اس کی چلے گی۔ اور اسی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اسی نے فرمایا اگر تنازع ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، مسئلہ حل نہ ہو۔ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ علماء اس پر اجتہاد کرتے ہیں تو تب بھی تقلید کی گنجائش نہیں نکلے گی۔ بہرحال امور شرعیہ کا مالک اللہ ہے تو مرضی بھی اللہ کا چلے گا۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے کہ وہ عبادات کرتے ہیں، امور شرعیہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا پوچھے یہ عمل آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور واقعتاً اخلاص بھی ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہے، لیکن وہ عمل جو کر رہے ہیں کس کو دیکھ کر کیا ہے؟ اپنے اوپر والا جو ان کا سلسلہ ہے، آبا و اجداد یا خاندان یا بھائی یا امام صاحب یا مؤذن نے بتایا،
یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو امور شرعیہ کا مالک اللہ ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلنے والی. تو ہمیں امور شرعیہ پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا، یہ موازنہ کرنا پڑے گا، یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق امور شرعیہ سے، اس کا مالک اللہ ہے. جب مالک اللہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، یہ ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ موازنہ کرے، وہ یہ دیکھے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجاہدین میدان جہاد میں شرکت کرتے ہیں اور جب ان کو فتح ہو تو فرمایا کہ جب مال غنیمت ان کے حصے میں آئے تو ان کی تقسیم کچھ اس انداز سے ہوگی، جو پیدل ہوگا اس کے لیے ایک حصہ، اور جو گھوڑے پر ہوگا، سواری پر ہوگا، اس کے لیے 3 حصے. اب اس میں سے اس تقسیم کے حوالے سے ایک کا یہ قول ہے کہ اس نے کہا کہ میں انسان پر گھوڑے کو ترجیح نہیں دوں گا، کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، وہ پیدل ہے، اس نے جہاد کیا، اس کو ایک حصہ ملے گا مال غنیمت میں سے، اور جس کے پاس گھوڑا ہے اس کو 3 حصے ملیں گے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. اب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کے اوپر فوقیت نہیں دیتا گھوڑے کو. اب یہاں اپنی عقل نہیں چلے گی، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ باطل ہے، درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے جو مقرر کیے پیدل کے مقابلے میں، ایک اس کا اپنا اور 2 گھوڑے کے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ترغیب ہے کہ گھوڑے آپ پالیں. ترغیب کیوں گھوڑے پالنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیل معقود فی النواصی الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے خیر رکھا ہے. اب جو گھوڑا پالے گا اور گھوڑے کو کھلائے گا، اس کو چرائے گا، اس کے اخراجات اٹھائے گا، تو اس کا خیال رکھا گیا، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، یقیناً وہ خیر سے تو اللہ رب العالمین اس کو محروم نہیں کرے گا، کیونکہ گھوڑے کے پیشانی میں خیر لکھ دی گئی ہے قیامت تک. اب اسی وجہ سے یہاں بھی اس کو خیر مل رہی ہے میدان جہاد میں، کیونکہ اس نے گھوڑا پالا، گھوڑے پر آیا وہ، اور اس گھوڑے پر اس کے اخراجات ہوئے ہیں، تو یہاں پر اس کو اس خیر سے نوازا جا رہا ہے کہ 2 حصے گھوڑے کے لیے، تاکہ اس کو گھوڑے کا جو خیر ہے وہ بھی ملے، اور پھر اس میں ایک ترغیب بھی ہے لوگوں کو کہ وہ پالیں. تو یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ الخیل المعقود فی النواصی الخیر الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھی ہے. تو فرمایا کہ جو پیدل ہے اس کے لیے ایک حصہ، جو گھوڑے پر ہے اس کے لیے 3 حصے، ایک اس کے اپنا پیدل کے مقابلے میں، اور 2 اس کے گھوڑے کے. جو اخراجات ہے وہ زیادہ، اس کے پالنا، اس کو سنبھالنا، اگر کسی اور کو دیا ہے پالنے کے لیے، پھر اس کو جو ہے وظیفہ دینا، اس کے مسائل حل کرنا، اس کو منتھلی دینا، یہ سارے مسائل موجود ہیں، تو یہ خیال رکھا گیا ہے. تو بہرحال ہر معاملے میں اپنی عقل ہم نہیں دوڑائیں گے، کیونکہ جب اس کا تعلق امور شرعیہ سے ہے تو اللہ اس کے رسول نے جس طریقے سے حکم دیا ہے اس کو اسی طرح ہم بجا لائیں گے. اور تیسرا جو مظہر ہے اللہ رب العزت کے بادشاہت کا، وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی جو حکم اگر کسی کا چلے گا وہ اللہ رب العزت کا چلے گا. ٹھیک ہے، پیغمبر شفاعت کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس سوائے اس کے اذن کے. اگر اس کا اذن نہ ملے کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، اس کے اذن کے ساتھ شفاعت نصیب ہوگی. تو شفاعت کرنے والا بھی اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر پائے گا. تو یعنی قیامت کے جو امور ہے، آخری جو امور ہے، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی امور ہے، ان سب کا مالک بھی اللہ ہے، اور فیصلے بھی اللہ کے ہوں گے، حکم بھی اللہ کا چلے گا. اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس میں جو بادشاہ ہوں گے، ان بادشاہوں کا اٹھنا کچھ مختلف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تحشرون یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا،
کہ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہاری حالت یہ ہوگی کہ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنے کیے ہوئے.